ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے، بہت بڑا، اور اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرف بہائی جاتی ہے۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ بمبئی میں 2 شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں سے، ایک میں 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، ایک میں 80 لاکھ خرچ ہوا۔ ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی، ضیاء الحق صاحب نے بھی کوشش کی تھی، آرڈیننس پاس کیا تھا، لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں۔ آپ کہیں کہ کسی دعوت میں 50 سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے، وہ 100 آ گئے تو زیادہ یہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتہ کھل گیا، جو یہ پیسے لے جائیے صاحب۔ کبھی کبھی وہ پکی پکائی دیگیں لے جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے، لیکن قانون سے نہیں بدلتا بلا۔ ہم نے کیا طے کیا؟ دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد، آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہے تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے، تو بنیاد کیا ہے؟ آپ سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو، یہ واسطے بے معنی ہے بالکل، اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے، امیر کی سادگی کچھ اور، سادگی کے ایک معنی تو نہیں۔ لہٰذا کوئی جو ہے راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے، وہ ہم نے کی تلاش۔ جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو، اردو والے آپ نوازی اپنے دانتوں سے پکڑ لو۔ جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے، یقیناً یہ کہیں باہر سے آئے، یا تو ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، وہ سادات ہو، صدیقی ہو، فاروقی ہو، عثمانی ہو، وہی نا جو باہر سے آئے، تاکہ تو اکثریت یہیں سے وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے، تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں وہ یقیناً باہر سے آئے بکری سے، اس میں پھر سادگی نہیں، اس میں کمی نہیں، جڑ سے کاٹو۔ اس بنیاد پر ہم نے 5 فیصلے کیے، ذرا سن لیجیے آپ بھی، اگر آپ سوشل ورک کرنا چاہ رہے ہیں اس کو عام۔ نمبر 1 نکاح مسجد، حدیث موجود ہے ترمذی شریف کی روایت، عالموا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ۔ حدیث ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو امر ہے کہ مسجد میں منعقد کرو، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، مستحب ہے یہ کہ مسجد میں، تو بھائی مستحب کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے، مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس، میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے، وہ اپنا رجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکھتا رہتا ہے، وہ تو آ رہی تھی بارات اثر کے وقت مغرب بھی جا رہی ہے، آئی وہ بیٹھا، پہلے 20-30 روپے ملتے تھے، اب 200 300 400 ملتے ہیں۔ اور میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو، عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی پادری چرچ میں، شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، وہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر قول و قرار کریں گے۔ ہمارے یہاں پردہ ہے، اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے، لڑکی کا ایک وکیل ہوگا، وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا، تو اس کے گواہ ہوں گے، ان کے سامنے اجازت لی گئی، پھر وہ نکاح خواہ کو اجازت دیں گے نکاح پڑھانے کی۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد۔ نمبر 2 نکاح کے موقع پر کوئی دعوت کام نہیں، کوئی ثابت نہیں، دعوت کام صرف ایک ہے وہ ولیمہ، اور اس قدر معقول بات ہے، سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوتے ہیں۔ اور میری بات سنیں، کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو، کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈھا کو بکرا لے آئے 8-10 دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائے تو وہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو پچھاڑے کھاتے ہیں کہ نہیں بچے؟ اور یہ لخت جگر ہے، نور چشم ہے، 18 20 22 برس گھر میں رہی ہے، جا رہی ہے، خوشی نہیں ہے وہاں، صرف یہ ہوتا ہے عیسائیوں کے لیے ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ نے آج پورا کرا اتروا، پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے، نئے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو، اندیشے پھر بھی ہو، ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور مٹنجن کھانا تو معقول بات۔ معقول بات کیا ہے؟ لڑکا اس کا گھر آباد ہوا، وہ ولیمہ کرے، اس پر باقاعدہ حدیث ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس، ذبح کرو، کاٹو، کھلاؤ دوست اپنے دوستوں کو، یہاں تک کہا کہ بے شک طعام الولیمہ، برا کھانا ہے ولیمے کا، اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جائے، ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جائے۔ پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے۔ جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا ہے۔ جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت کام نہیں تو بارات کا تصور خلا، بارات کس بلا کرنا؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہی نہیں۔ اجتماعی طرفین مسجد میں ہوا، نکاح ہوا، لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا، ان کا تو کوئی گھر بھی نہ، کوئی حضرت علی آئے ہو اور آ کر ودا کرا کے لے کے گئے ہو۔ چوتھی چیز جہیز کا کوئی تصور اسلام، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ۔ ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے معقول کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں، وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے وہ دے دلا کے رخصت کر دو، دان دہیج خیرات ہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر۔ اسلام میں تو لڑکی وارث ہے، والد فوت ہو گئے وراثت تقسیم ہوگی، والدہ فوت ہوگی تو ان کی ہے، شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام سے غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کر دیا گیا۔ وہ جہیز کیا تھا؟ ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں۔ اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہا کے ولی بھی حضور ہی ہے، اور کون ہے؟ علی کا خود تبدیل، اور دلہن کے والد بھی حضور۔ اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس بہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ فقراء صحابہ میں سکتے ہیں، بہر تو دینا ہے، تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ جی ہاں زرہ تو ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے، وہ دولت تو نہیں۔ فرمایا جاؤ اسے بیچو یا
गिरवी रख के फसले वो गए हजरत उस्मान ने खरीद ली और कुछ दिनों के बाद वापस कर दी हदियत के लिए जरा रख दिया। उस वक्त अगर कहते छोड़ो अरे हाँ तो लो भाई पैसे दे देता हूँ तुम्हें, तो उनकी तबीयत पर बात, उस पैसे से हुजूर ने कुछ पैसे घर भेजे अंदर दुल्हन को जरा तैयार, और कुछ पैसों से वो एक गद्दा जिसमें खजूर की खाल भरी हुई और 2 तकिए जिसमें खजूर की खाल भरी हुई, एक मशकीदा कुएं से पानी तो लाना ही है, एक चक्की जौ हो या गेहूं हो पीसना तो है ना, एक बर्तन और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ये था जिसे जहेज कहते हैं, जिसमें एक पैसा भी हुजूर का शामिल नहीं है। वो हजरत फातिमा का महल था जिसे बनाया, वरना मदीने ही में दूसरी आपकी साहबजादी का निकाह हजरत उस्मान से भी हुआ, कहीं जिक्र है ये हजरत उस्मान का घर भरा हुआ, हर चीजें मौजूद। बहरहाल ये शादी को आसान करो, जिना को मुश्किल बनाओ। यहाँ शादी के लिए 9 मन तेल होगा और आधा नाचेगी, वरना ये कि बड़ी हो रही है, उम्र हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एक कुछ तकादे तो है ना, आखिर कुछ तो करना होता है ना, आखिर कुछ ना कुछ लोगों को तो खाना खिलाना ही होता है ना, बारात में आखिर आएगी ना, कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, कुछ जोड़े कपड़े कुछ ये। इस्लाम का फलसफा जो मैंने 4-5 बातें आपके वक्त, फलसफा ये है कि लड़की के बाप पर एक पैसे का बोझ नहीं, तो लड़की पाल पोस के तुम्हारे हवाले कर दिया, और क्या चाहते हो? मर्द आजमा मर्द आफरी, मर्द को चैलेंज दिया है, तुम मर्द हो, मेहर तुम दोगे, और सबसे बढ़कर क्या हो रहा है आजकल भी होता है, हमारे एक कुछ काम होते हैं इस्लामी, वो भी है कुछ वही हिंदुआना पसंद। निकाह की महफिल में छुआरे कौन लेके आता है? लड़के वाले। पुलाव किन सिखाते हैं? भाई जी सोच में वो पुलाव खिला रहा है, वो छुआरे नहीं पास। ये है इस्लाम और गैर इस्लाम का इंतजार, छुआरे लड़के वाले लेकर आए और फिर दावत उड़ाएंगे लड़की वालों की।